بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ جب مصر تشریف لائے تو کہا گیا، حضور آپ بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فریز میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں کریں گے؟ سلطان کے نائب نے تڑنگے کوی ہیکل گارڈز دونوں اطراف کھڑے تھے۔ سلطان ان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خوشی زائل ہو گئی جب وہاں 4 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان کے قدموں میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دیں اور ساتھ ہی دف، طاؤس اور رباب اور شہنائیاں بجنے لگیں۔ سلطان نے پھولوں کی پتیاں دیکھیں تو قدم روک لیے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ سلطان نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرمایا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ نائب بولا کہ آپ حکم دیں۔ سلطان بولے، صلیبیوں کی لاشیں۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے سلطان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے کہ مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور کیا تم جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہیں اور تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ سلطان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان دلکش بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاؤ عشمت، مت کہو مجھے حضور۔ سلطان نے بولنے والے کو یوں ٹوکا جیسے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ مزید کہا، حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر سجا رکھا ہے اور آنکھوں میں بسا رکھا ہے۔